بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روحانی انقلاب کی داستان۔ کبھی آپ نے ایک لمحہ ایسا گزارا ہے جب دنیا کی تمام آوازیں جیسے خاموش ہو جاتی ہے، جب لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف بلاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنائیں گے جو اپنی دنیاوی زندگی کے ہنگاموں سے فرار ہو کر ایک روحانی سفر پر نکل پڑا۔ یہ سفر صرف 10 دن کا تھا، لیکن وہ 10 دن اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی قوت تھی جس نے اس کا دل جیت لیا۔ زید زندگی کی دوڑ میں شامل ایک عام سا نوجوان تھا۔ صبح شام کا بے ہنگم معمول، کام کا دباؤ، دوستوں کی محفلوں کا بے مقصد شور، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھے، لیکن اس کی روح جیسے کسی بند گہرے کمرے میں قید تھی، روشنی کی ایک کرن کی منتظر۔ رمضان کی آمد ہوئی اور زید کے کانوں میں اس کی والدہ کی آواز گونجی، بیٹا اس بار اعتکاف کر کے دیکھو، کچھ دن اللہ کی راہ میں گزارنے سے شاید تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ زید نے ہنستے ہوئے جواب دیا، امی میرے پاس یہ سب کے لیے وقت نہیں۔ لیکن اس رات جب سب سو رہے تھے، زید کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کیا واقعی اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے؟ اگلی صبح زید نے ایک فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی کی سمت بدل دی۔ وہ مسجد گیا اور اپنے لیے اعتکاف کا انتظام کر لیا۔ گو کہ اس کا دل پوری طرح مطمئن نہ تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا، زید تو اور اعتکاف، ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ لیکن زید نے ان کے کہکے نظر انداز کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، کچھ نیا آزمانے میں کیا حرج ہے۔ مسجد میں پہلا دن زید کے لیے ایک بالکل نئی دنیا کا دروازہ تھا۔ اس نے جو خاموشی اور سکون وہاں محسوس کیا، وہ اس کی عادتوں اور سوچوں سے بالکل مختلف تھا۔ شہر کے ہنگامے، موبائل فون کے پیغامات اور دنیاوی الجھنوں کی آوازیں کہیں گم ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، زید کے اندر تبدیلی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ قرآن کی تلاوت میں ڈوب گیا، گہرے غور و فکر میں محو ہوا اور اپنی زندگی کی غلطیوں پر نادم ہونے لگا۔ وہ دعا کرتے ہوئے کہتا، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہو۔ چوتھے دن زید کو ایک حیرت انگیز خواب نظر آیا۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا جہاں ہر درخت اور ہر پھول نور سے دمک رہا تھا۔ ایک بزرگ سفید لباس میں اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں کہا، زید اپنی روح کی بات سنو، یہ دنیاوی ہنگامے عارضی ہے، ابدی سکون صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ یہ خواب اس کے لیے ایک بیداری کا لمحہ تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ترجیحات بدل دے گا۔ اس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اعتکاف کے آخری دن آیا تو زید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ مسجد سے نکلتے ہوئے یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ اس کی روح ہلکی اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ زید کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ زندگی کی دوڑ، دنیاوی مسائل اور خواہشات کے جمیلوں میں کھو جانے کے بجائے کبھی کبھی ہمیں توقف کرنا چاہیے اور اپنے خالق کے قریب ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ شاید آپ کی زندگی کا سکون بھی اس لمحے چھپا ہوا ہو جسے آپ نے ابھی تک آزمایا نہ ہو۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنے دل کو سکون دینے کے لیے؟ اللہ حافظ۔